بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد سلیم. بالآخر وہ وقت آ ہی گیا کہ فیصلہ ہو گیا کہ نواز شریف صاحب انگلینڈ کی طرف، یو کے کی طرف پرواز کرنے والے ہیں. چند ہی گھنٹوں کی دیر ہے. موسٹ پروبیبلی کہ اتوار کے دن جو ہے نا وہ فلائی کر جائیں گے. وہ دن بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں اسپیشلی عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کے بعد مختلف وزراء، ایسا محفل نہیں ہوتا تھا، ایسا جلسہ نہیں ہوتا تھا، ایسا پریس ریلیز نہیں ہوتا تھا کہ جس میں یہ کہا جاتا کہ این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں ملے گا کسی بھی صورت، حکومت چلی جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، لیکن این آر او ہم نہیں دیں گے. ناظرین، نواز شریف صاحب کے اس عظیم کارنامے کے نام سے میں جو ہے نا تشبیہ دوں گا، اس پہ اور کرتارپور پہ بات کرنا چاہتا تھا آج ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ. اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ مختلف چیزیں رکھوں اور کچھ ایسے نیوز آپ لوگوں کے ساتھ رکھوں جو امید ہے کہ اس سے پہلے آپ لوگوں تک نہیں پہنچی ہوگی. برائے مہربانی اگر آپ لوگوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور جو سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، کیونکہ اس کے پریس کرنے سے جو ہماری آنے والی ویڈیوز ہوتی ہے وہ آپ لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکتی ہے، اور آپ لوگ جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہوتی ہے، لیٹسٹ نیوز ہوتی ہے جو ہم لوگ اپلوڈ کرتے ہیں، اس سے آپ لوگ آگاہ رہیں گے. اور اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر ہو سکے تو اپنے پازیٹیو آراء سے، جو پازیٹیو آپ کی آراء ہوتی ہے وہ کمنٹس میں ہمیں ضرور بھجوائے، تاکہ آپ لوگوں کے کمنٹس کی وجہ سے، آپ لوگوں کے مشوروں کی وجہ سے ہمارے آنے والے جو پروگرام ہیں اس میں مزید نکھار ہم لوگ لا سکیں. ناظرین، میں بات کر رہا تھا نواز شریف صاحب کی. نواز شریف صاحب بالآخر جو ہے نا فلائی کرنے کے لیے تیار ہے، جہاز وغیرہ ریڈی ہو چکے ہیں، اور وہ موسٹ پروبیبلی کہ کل اتوار کے دن وہ پاکستان سے فلائی کر جائیں گے، اور اس کی فائنل ڈیسٹینیشن ہے انگلینڈ. ناظرین، اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو ٹوٹل 6 دفعہ نواز شریف کی طرف سے عدالت میں، پاکستانی عدالت میں جو ہے نا درخواست دی گئی بیل کی، اور 6 کے 6 دفعہ جو درخواست دی گئی تھی وہ میڈیکل کے بنیاد پہ، میڈیکل ٹریٹمنٹ کے بنیاد پہ اس کی بیل کا کہا گیا. 6 دفعہ میں سے 5 دفعہ اس کی جو بیل تھی وہ خارج ہو گئی تھی، ریجیکٹ ہو گئی تھی. لیکن اب کی بار 6ٹھی دفعہ جو ہے نا اس کی بیل کیوں کر ایکسیپٹ ہو گئی اور اس کو بیل مل گئی. بیل تو اسے ویسے ملی تھی ٹوٹل 8 ہفتوں کے لیے، مطلب کہ تقریباً آلموسٹ 2 مہینوں کی بیل اس کو مل گئی تھی، علاج کی غرض سے کہ اس کا علاج ہو جائے. لیکن اس کے پیچھے مین سٹوری کیا تھی، 5 دفعہ جو ہے نا بیل کا کینسل ہونا اور 6ٹھی دفعہ اس کا بیل ایکسیپٹ ہونا. آخر کیا ماجرا ایسا ہو گیا کہ بیل اس کی ایکسیپٹ ہو گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسی ہائپ کریٹ کر دی گئی تھی، پاکستان کا ہر میڈیا چینل اس نیوز کو بریکنگ نیوز کے طور پر لا رہا تھا. کم از کم 20 گھنٹے ہر چینل پہ یہ خبر چل رہی تھی کہ نواز شریف بہت سخت بیمار ہے، خدا نخواستہ کچھ ہو سکتا ہے. اور ان زیادہ ہائپر کریٹ شدہ جو نیوز تھی وہ ضروری بات ہے کہ گورنمنٹ تک بھی پہنچ رہی تھی. باقاعدہ ایک ادارے نے عمران خان صاحب کو قائل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی کہ اس دفعہ جو ہے نا آپ کی جو ٹیم ہے یا گورنمنٹ کی جو ٹیم ہے یا جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ جو آلریڈی اس طرح کے کیسز میں انوالو تھے ان کو تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھنا ہے تاکہ بیل ہو جائے. کیونکہ اس طرح کے بیل میں جو ابھی بیل نواز شریف کو ملی ہے، ڈائریکٹلی پاکستان کی جوڈیشری کا کوئی رول نہیں ہے. جوڈیشری نے کوئی سیف وے نہیں دیا، کوئی سیف راستہ نہیں دیا نواز شریف صاحب کو، یا نواز شریف صاحب کو کوئی خاص رعایت نہیں دی، بلکہ عدالت نے قانون کے اندر اور دونوں سائیڈوں کے بیانات کے بعد ایک پازیٹیو فیصلہ کیا ہے. عمران خان صاحب نے باقاعدہ اپنی لیگل ٹیم کو بھی بلایا، لیگل ٹیم کے ساتھ بھی اس نے ڈسکشن کی کہ بیل دینا نہ دینا دونوں میں ہمارا نقصان اور فائدہ کیا ہے. اصل میں ہونا یہ تھا کہ اس سے پہلے بھی پوری دنیا میں یہ ہوتا رہا ہے، اسپیشلی پاکستان میں پیپل پارٹی کی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ابھی تک پی جو ہے نا جو کارڈ کھیل رہی ہے، پہلے وہ بٹو کارڈ کھیل رہی تھی، بٹو زندہ ہے، بٹو زندہ ہے، کیونکہ بٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی. اس کے بعد جو ہے نا بے نظیر صاحب کا کارڈ بھی جو ہے نا ساتھ میں ملا دیا پیپل پارٹی والوں نے کہ بے نظیر صاحبہ کو شہید کرا دیا گیا.
جو راولپنڈی میں ایک واقعہ ہوا تھا اور اس میں بینظیر صاحبہ شہید ہو گئی تھی، تو وہ دونوں کارڈ جو ہے نا ابھی تک وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ ادھر زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو نواز شریف صاحب کے کیس میں عمران خان صاحب کو باقاعدہ یہ باور کرایا گیا، اس کو یہ یقین دہانی کرائی گئی، اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی کہ اگر خدا نخواستہ نواز شریف صاحب کو کچھ ہو گیا تو ایک تو یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے نا عمران خان کے اوپر آئے گا اور پی ٹی آئی کی حکومت پہ آئے گا، اور عمران خان کو اپنا جان چھڑانا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ جو نون لیگ ہے وہ سیاسی طور پر بہت اوپر چلی جائے گی، اور جو پی ٹی آئی ہے وہ بالکل باٹم لیول پہ آ جائے گی اگر خدا نخواستہ نواز شریف صاحب کو کچھ ہو گیا۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اگر یہ جو نواز شریف صاحب کی بیل ہے، اس میں جو ہے نا اگر حکومت سپورٹ نہیں کرتی، اس کو بیل نہیں ملتی، وہ باہر نہیں جاتے، تو دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جو اسپیشلی مریم نواز ہے جو کہ سیاسی طور پر تقریباً ختم ہو چکی ہے، وہ دوبارہ جو ہے نا ابھر کے آ جائے گی، کیونکہ اس کے آنسو کی تصویریں اور اس طرح کی چیزیں جو میڈیا پہ آئے گی، سوشل میڈیا پہ آئے گی، تو لوگوں کی ہمدردی لینے کے لیے اس کے پاس ایک بہت بڑا پتہ آ جائے گا، کیونکہ سیاست میں جو ہے نا باپ بیٹا ماں یہ رشتے کوئی نہیں ہوتی، جو پاکستان میں اسپیشلی دنیا میں بھی اس طرح ہے، لیکن پاکستان میں جو شہرت ہے، جو حکمرانی ہے، یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ اس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کوئی دوستی نہیں ہوتی، صرف اور صرف نظر جو حکمرانی ہے، جو پاور ہے، اس پہ ہوتی ہے۔ اسی ٹاپک میں جو ہے نا ایک اور رخ اس طرح ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہے حقیقت میں وہ جیت گئے ہیں۔ کافی ٹائم سے جو ہے نا جو نواز شریف فیملی ہے اور شہباز شریف فیملی ہے، اس کے اندر اندرونی طور پر بہت زیادہ ٹسل چل رہی تھی، بہت بڑی لڑائی اندرونی طور پر چل رہی تھی حکمرانی کی، کیونکہ اوورال تو جو ہے نا یہ ایک ہی گھر ہے، ایک ہی بلڈ ہے، ایک ہی رشتہ ہے، لیکن حکمرانی کے لیے جو ہے نا ان کے بیچ میں بہت زیادہ لڑائی کا رجحان پیدا ہو گیا تھا۔ نواز شریف صاحب کی خواہش تھی کہ میں جو ہے نا مریم نواز کو فرنٹ پہ لے کر آؤں اور نون لیگ کا جو حکمرانی کا ایجنڈا ہے وہ مریم کے ہاتھ میں چلا جائے، لیکن شہباز شریف صاحب ہر سائڈ سے کوشش کر رہے تھے کہ حکمرانی میرے ہاتھ میں آئے۔ تو شہباز شریف صاحب نے حقیقت میں اس سارے گیم میں جو میں دیکھتا ہوں تو عمران خان اور اس کی حکومت بھی ہار گئی ہے، نواز شریف اور جو اس کی بیٹی ہے وہ بھی ہار گئی ہے۔ اصل جیت اگر ہوئی ہے تو وہ جیت ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی، کیونکہ شہباز شریف صاحب کے لیے راستہ ٹوٹلی صاف ہو جائے گا۔ شہباز شریف صاحب یا اس کا جو بیٹا ہے اس کے لیے راستہ ٹوٹلی اس طریقے سے صاف ہو جائے گا کہ ابھی جو ایکچول حکمرانی ہے وہ حکمرانی آ جائے گی شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں۔ نواز شریف صاحب جو ہے نا انگلینڈ چلے جائیں گے، اور ضروری بات ہے کہ پاکستان میں 2 کیسز میں آلریڈی اس کو سزا ہو چکی ہے، اور ایک کیس میں اس کا ٹرائل چل رہا ہے، جو ابھی موجودہ وقت میں بھی چل رہا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد، کیونکہ ابھی سٹوری اس طریقے سے یہ لوگ کریٹ کریں گے کہ نواز شریف صاحب انگلینڈ چلے جائیں گے، انگلینڈ سے جو ہے نا ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گی، اور ٹریٹمنٹ کے بعد جو ہے نا ہفتہ 2 ہفتے میں ڈاکومنٹس ادھر آ جائیں گے کہ مزید جو ہے نا جو اس کی بیل ہے اس کو اس میں ایکسٹینشن مل جائے، اور وہ پاکستان نہیں آ پائیں گے۔ نہ آنے کی وجہ سے جو ایک کیس ہے جس میں ٹرائل چل رہا ہے وہ تو تقریباً جو ہے نا سٹاپ ہو جائے گا، لیکن جن 2 کیسز میں ان کو سزا ہو چکی ہے تو اس میں اور زیادہ خطرات پیدا ہو جائیں گے نواز شریف صاحب کے لیے۔ این ممکن ہے کہ سال 1.5 سال 2 سال میں وہ نوبت بھی آ جائے کہ جو نواز شریف صاحب کے محل نما گھر ہے انگلینڈ میں، اس کو حکومت پاکستان اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے اپلیکیشن وغیرہ موو کرائے، اور اس میں شاید کامیابی بھی حاصل ہو، لیکن یہ تو آنے والے وقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ لیکن جو حکمرانی ہے وہ اس طریقے سے نواز شریف کے بجائے جو مریم نواز کو جو ہے نا وہ کنورٹ کرنا چاہ رہی تھی، شہباز شریف کے ہاتھ میں چلی جائے گی کہ آلریڈی مریم نواز ایک تو وہ آلموسٹ ٹوٹ چکی ہے، اس کا جو ٹیمپو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ مختلف کیسز میں سیاست میں پریکٹیکل کامیابی کے قدم رکھنے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ ٹوٹ چکی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آلریڈی جب اس کے فادر کا جن چیزوں میں نواز شریف صاحب کی انوالومنٹ ہے تو مختلف شکلوں میں جو ہے نا اس میں آلریڈی انوالومنٹ سامنے آ چکی ہے مریم نواز کی بھی، تو وہ سیاسی طور پر اس طریقے سے ایکٹیو رول ادا کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو جو شہباز شریف صاحب نے اس ڈیل میں یا اس ساری کارروائی میں جو اقدامات کیے تو حقیقت میں بائی کا ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر سارا کا سارا فائدہ اپنے گھر وہ لے کر آ گئے ہیں۔
جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مختلف جگہوں پہ بہت جذبے کے ساتھ جو عمران خان صاحب کے الفاظ ہم دیکھتے تھے کہ ڈیل میں کسی صورت نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا، اس طرح نہیں کروں گا، اس طرح نہیں کروں گا، لیکن ایٹ دی اینڈ جو ہے نا، کیونکہ پاکستانی سیاست میں مختلف پتے، انسان کہتا ہے کہ کھیلوں گا نہیں لیکن کھیل جاتا ہے، کیونکہ پاکستان میں ایسی پاورز ہے مختلف جگہوں پہ کہ وہ پاورز جب بھی درمیان میں آ جاتی ہے تو بہت بڑے بڑے وعدے جو بندے نے کیے ہوتے ہیں پاکستانی سیاست میں، اپنے وعدوں کو وہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب اور دوسرے عمران خان صاحب میں یہ ایک بات ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے حکومتوں کے بنسبت عمران خان صاحب نے حکومت چلانے میں کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں کہ وہ پاکستانی قوم کی حد تک بہت پازیٹیو ہے۔ لیکن ساتھ میں دوسرا یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے کیونکہ جو ایکچول پولیٹیشنز ہوتے ہیں، جو گرو پولیٹیشنز ہوتے ہیں، وہ جو چیزیں ہونے والی ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں زیادہ زور دے کر بات کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے ذہن میں اگر کوئی خیال بھی آتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں ہر منہ سے نکلی ہوئی بات بندہ پوری کر سکے، کیونکہ ابھی تک جو 1 کروڑ نوکریاں ہیں، 50 لاکھ گھر ہے، وہ سارے ابھی تک فی الحال خواب ہی ہے، صرف کاغذی کارروائی چل رہی ہے، یا اگر کچھ پریکٹیکل چیزیں بھی چل رہی ہے تو اتنے سلو پروسیس سے چل رہی ہے کہ 20 سال میں بھی اس کا ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ تو کہنا اور کرنا، ان دونوں چیزوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو رائٹ لیفٹ بندے ہیں، ضروری نہیں کہ سارے کے سارے عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص ہو، کیونکہ جو نواز شریف فیملی ہے اور زرداری فیملی ہے، یہ سیاسی طور پر عمران خان سے بہت آگے ہے، اور سیاست میں بھی جو پھر گیم کرنے کی حد تک سیاست ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ آگے ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے عمران خان صاحب کے رائٹ لیفٹ کچھ بندوں کو اپنے ساتھ ملانا کوئی مشکل کام نہیں تھا اور نہیں مشکل کام ہے۔ دوسری بات جو ناظرین جو میں کرنا چاہ رہا تھا، کرتارپور پہ آج جو ہے نا کرتارپور راہداری کا افتتاح ہو رہا ہے۔ یہ حکومت پاکستان کا، پاکستان آرمی کا، پاکستان کے ایک ایک فرد کا بہت بڑا کارنامہ ہے، ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ سکھ برادری پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں ایسا ملک نہیں ہوگا کہ جس میں آپ کو سکھ برادری نظر نہیں آئے گی۔ بہت بڑے بڑے بزنس مین بھی ہے سکھ برادریوں میں۔ ان کے لیے جو کرتارپور راہداری کھولنا، کیونکہ کرتارپور راہداری کا اینڈ جو ہے نا ایسی جگہ پہ ہوتا ہے، گرو نانک صاحب کے مزار میں کہہ لوں گا اس پہ، کہ جو سکھوں کے لیے انتہائی معتبر، انتہائی اعلیٰ، انتہائی تعظیم والی شخصیت ہے۔ تو ایک تو اس سے جو ہے نا معیشی طور پر جو ہے نا پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ سیکنڈ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو سکھ کمیونٹی ہے ان کے دل میں پاکستان کے لیے محبت مزید بڑھے گی۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی بھی موڑ پہ اللہ نہ کرے پاکستان پہ سخت وقت آتا ہے یا کوئی بھی دشمن ملک پاکستان پہ حملہ کرنے کا پلان کرتا ہے تو سکھ جو برادری ہے وہ وربلی بھی اور پریکٹیکلی بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ کبھی بھی جس طرح جو ہے نا اللہ نہ کرے کوئی جو ہے نا خانہ کعبہ پہ جو ہے نا چڑھائی کرنے کا پلان کرے، کوئی خانہ کعبہ کے خلاف جو ہے نا بیان دے دے، کوئی سعودیہ کے خلاف جو ہے نا کوئی پلان کرے، پوری دنیا میں سے کوئی بھی نان مسلم کنٹری، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پوری دنیا میں جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں یا پوری دنیا میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ اپنے جو اس کا جو اندر کا درد ہے، جو غصہ ہے، اس کا اظہار نہ کرے۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان جو ہے نا ادھر جہاد کرنے کے لیے بھی تیار رہیں گے، کیونکہ وہ ہمارا مرکز ہے اسلام کا۔ اس طریقے سے اس راہداری کے کھولنے کے بعد جو ہے نا سکھ برادری سیم وہی ریئیکشن دکھائے گی جو مسلمان خانہ کعبہ کے لیے دکھاتے ہیں۔ ترل یہ ہے کہ جو انڈیا ہے، انڈیا میں سکھ کمیونٹی بہت زیادہ بھی ہے اور فائنینشلی بہت سٹرونگ بھی ہے۔ تو انڈیا چونکہ وقتاً فوقتاً پاکستان کے خلاف شیطانی حرکات کرتے رہتے ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ سکھ برادری، اس سے پہلے بھی اس طرح تھا لیکن ابھی جو ہے نا مزید اس میں بڑائی آئے گی کہ سکھ برادری ٹوٹلی ساتھ دے گی پاکستان کا، وربلی بھی، پریکٹیکلی بھی، فزیکلی بھی، فائنینشلی بھی۔ بس افسوس یہ ہے کہ سکھ برادری ایک ٹائم پہ جو ہے نا جو انڈیا میں بہت زیادہ پرعزم تھے، کیونکہ سکھ برادری انڈیا میں چاہتی ہے کہ جو پنجاب ہے، جو ایک
پراپر علاقہ ہے وہ انڈیا سے الگ کرانا چاہ رہے تھے، لیکن کچھ لوگوں کی شیطانی حرکات کی وجہ سے سکھ برادری ابھی تک اس میں کامیاب نہ ہو سکے، ورنہ ایک ٹائم تھا کہ ان کو وہ کامیابی کے دہانے پہ پہنچ چکے تھے۔ تو اگر سکھ برادری جو ہے نا کوئی ایسا ایکشن لیتی ہے، اس میں مین کردار یہ بھی ہوگا کہ اگر انڈیا پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے تو سکھ برادری انڈیا میں بیٹھ کر انڈیا کو اس طریقے سے بہت بڑا نقصان دینے کی پوزیشن میں ہوں گے، کیونکہ سکھ برادری کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ انڈیا یا پاکستان پہ حملہ کرے یا انڈیا میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کچھ گیمز وغیرہ بنائے۔ اور سکھ برادریوں کے اس ایکشن کی وجہ سے انڈیا میں آج کل ماتم بچا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا انعام ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ پچھلے دنوں انڈیا جیسے ملک میں جو پاکستان کا دیرینہ دشمن ہے، ادھر پاکستان کے جھنڈے لہرائے گئے ہیں۔ پاکستان کے جھنڈے دشمن کے ملک میں لہرانا سکھ برادری کی طرف سے یہ پاکستان کی اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو راہداری کا آج افتتاح ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا فائدہ بھی ہے پاکستان کے لیے، معیشی اعتبار سے بہت بڑا فائدہ ہے، دنیا میں گلوبلی دکھانے کے لیے کہ پاکستان میں مائنورٹی کے ساتھ ہم لوگ کس طرح برتاؤ کرتے ہیں، اور انڈیا میں بیٹھ کر جو سکھ برادری ہے وہ بھی جو ہے نا پاکستان کے لیے جو محبت بھرا دل ہے اس میں مزید محبت پیدا ہو جائے گی۔